تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ایک مجلس میں جلوہ افروز تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 گناہوں کے بارے میں، ان 3 اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، تباہی اور بربادی میں ڈال دیتے ہیں؟ 3 ایسے کام ہیں، 3 ایسی برائیاں ہیں، گناہ ہیں جو انسان کی ہلاکت کا باعث ہیں، بربادی کا باعث ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا، ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، تاکہ جب وہ اعمال ہمارے سامنے آ جائیں، ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام بتایا، گناہ بتایا کہ جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، فرمایا وہ حرص اور لالچ ہے، طمع۔ حرص اور لالچ یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، تباہی اور بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ لالچی انسان کہ جس کو پرواہ نہیں ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حریص ہے، بس لالچی ہے، یہاں سے بھی آئے، وہاں سے بھی آئے، اس سے بھی لے لوں، اس سے بھی لے لوں، یہاں سے بھی کما لوں، وہاں سے بھی کما لوں، چاہے حلال ہو یا حرام۔ پیسے کا لالچ انسان کو فرمایا یہ تباہی اور بربادی میں ڈال دیتا ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ گناہ کہ جو انسان کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا باعث ہے، وہ خواہشات نفسانی کی اتباع ہے، یعنی جو نفس جس طرف اس کو کھینچ رہا ہے وہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ نفس اس کو گناہوں پر آمادہ کر رہا ہے، وہ انسان آمادہ ہو رہا ہے، برائیوں پہ آمادہ کر رہا ہے، برائیوں پہ آمادہ ہو رہا ہے۔ خواہشات نفسانی کی اتباع، پیروی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے جہاد کی اقسام ہیں، اور اس میں ایک قسم جہاد کی خواہشات نفس کے خلاف بھی جہاد ہے، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑ دینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک کر لینا۔ سورۃ الفرقان میں تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہ ہواہ، اے پیغمبر کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی خواہش جو بھی ہو نفس کی، وہ برائی کی طرف اس کو آمادہ کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، وہ لمحے بھر کی تاخیر نہیں کرتا اور اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ ایسے شخص نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو فرمایا کہ نفس کی پیروی نہ کرو، نفس کی اتباع نہ کرو۔
بلکہ نفس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ لگاؤ. اگر نہیں کرو گے تو یہ تباہی اور بربادی والا گناہ ہے جو تمہیں ہلاک کر دے گا. تیسرا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے وہ خود پسندی ہے کہ جی میں تو میں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں. غرور، تکبر، فخر، انا. فرمائے خود پسندی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، تباہی اور بربادی میں ڈال دیتی ہے. انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور جبکہ یہ غرور، یہ تکبر، یہ فخر، یہ چادر کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. زیب کس کو دیتا ہے؟ اللہ کو. انسان کی کیا اوقات ہے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان کس چیز پہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے کس چیز پہ گھمنڈ ہے؟ تجھے کس چیز پہ غرور ہے؟ تجھ کو جو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، حسن و جمال اور شہرت اور دولت دینے والا ہے، تکبر تو اس کی چادر ہے، زیب تو اس کو دیتا ہے. یہ لہذا انسان اپنی دولت پہ، اپنی شہرت پہ، اپنے مال پر، اپنے حسن و جمال پہ، اپنی صحت پہ، اپنے قد کاٹ پہ اگر تکبر کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ تباہی اور بربادی میں ہے. اور ایک تکبر اور بھی ہے. ایک تکبر یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نمازی اور حاجی سمجھنا، اپنے آپ کو دین کا بڑا داعی اور خطیب سمجھنا، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا کہ جی اس کا تو مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو بے نمازی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے آگے، ہم تو بڑے اللہ والے ہیں. یاد رکھیے آپ کی جتنی نمازیں، روزے، دین کا کام، خدمت خلق، کھلانا پلانا، یہ سارے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوئے بھی تو آپ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے. اپنے اعمال کی بدولت پہ نہیں، اپنی نیکیوں کے گھمنڈ پہ نہیں، اپنی نیکیوں کے غرور پہ نہیں. کہ بنی اسرائیل کا جو ایک واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سنایا تھا کہ ایک شخص کہ جو سالہ سال محنتیں کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ رب العالمین نے جب وہ مر گیا تو حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو، میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو. وہ شخص اکڑ گیا. اس نے کہا کہ میں نے جو اتنے سال محنت کری ہے، عبادت کری ہے، روزے رکھے ہیں، دیگر عبادات کی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کا کوئی عمل ہمارے سامنے، اس کے ثمرات سامنے نہیں آ رہے، میں آپ کی رحمت سے داخل ہوں گا. اللہ اکبر. فرمایا کہ لگا دو اب میزان. اب جو اس نے بات کری ہے نا تکبر کی، غرور کی، جی میں، خود پسندی، نیکیوں کا گھمنڈ، متقی ہونے کا گھمنڈ، پرہیزگار اور نمازی ہونے کا گھمنڈ ہے، اس کو لگاؤ میزان ذرا. نیکیاں اس کی تولیں، اس کی برائیاں تولیں. اللہ اکبر. وہ سالہ سال کی نیکیاں ایک نیکی کے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اور فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ دوسری پلڑے میں رکھی جائے گی، وہ ایک آنکھ کا پلڑا بھاری نکلے گا. کہا یہ دیکھ تو گھمنڈ کس چیز پہ کرتا ہے؟ یہ ایک آنکھ تیرے سالہ سال اور 60 سال کی عبادات کا مقابلہ نہیں کر. تو کس چیز پہ فخر کر رہا تھا؟ کس چیز پہ گھمنڈ کر رہا تھا؟ لہذا یہ خود پسندی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دوزخ، جہنم کن لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی. فرمایا کہ جہنم سرکشوں سے، نافرمانوں سے، بخیلوں سے، کنجوسوں سے اور متکبرین سے بھری ہوئی ہوگی. جہنم سرکشوں سے، بخیل لوگوں سے، کنجوس لوگوں سے، کہ جنہوں نے اپنے مال کو رکھا ہوا ہے اور خرچ نہیں کر رہے اللہ کی راہ میں یا دیگر فلاحی کاموں میں خرچ نہیں کرتے. فرمایا کہ ایسے لوگوں سے جہنم بھری ہوگی، تکبر کرنے والوں سے جہنم بھری ہوئی ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سورۃ القصص پڑھیے گا جا کے. اللہ رب العالمین نے جو قارون کا واقعہ ذکر کیا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قارون، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہی تو تھا، یہ انہی کے قبیلے کا تو فرد تھا. اللہ نے اس کو مال دیا،
اللہ نے اس کو دولت دی، اللہ نے اس کو خزانے دیے، اور خزانے بھی ایسے دیے کہ اس خزانے کی جو کنجیاں اٹھانے والے خادم تھے، جب وہ کنجیاں اٹھا کے تھوڑی دیر چلتے ان کا سانس پھول جاتا، وہ تھک جاتے۔ یعنی کنجیوں کا یہ عالم ہے، اس خزانے کی چابیوں کا یہ عالم ہے، تو خزانہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ لیکن جب اس نے غرور کیا، تکبر کیا، لوگوں نے کہا قارون تکبر نہ کر، غرور نہ کر، گھمنڈ نہ کر اس دولت پہ، اس مال پہ، یہ تجھے نوازنے والا اللہ تو ہے، تجھے دینے والا اللہ ہے، تو کیوں تکبر کرتا ہے، تو کیوں اکڑ کے چلتا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ مجھے دینے والا اللہ تھوڑی ہے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے بنائی ہے، یہ تو میں نے مشقت کری ہے دن رات، یہ خزانے ایسے ہی تھوڑی میرے پاس آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو پکڑا، اور اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب ڈھیل دیتا ہے نا آپ کا رب تو دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب پکڑتا ہوں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تو آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ جب وہ پکڑنے پر آتا فرمایا پھر ہم نے اس کو دھسایا، زمین میں قارون کو دھسایا، اس کے خزانوں کو دھسایا، اس کی کنجیوں کو، اس کی دولت کو دھسا دیا۔ کیوں؟ متکبر بن گیا تھا، خود پسندی پہ آ گیا تھا۔ تو فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خود پسندی کا شکار نہ ہو جانا، یہ تمہیں ہلاک کر دے گا، تکبر نہ کرنا، یہ تمہیں برباد کر دے گا۔